بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عورت کے لیے اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کرے گی؟ عورت کون سی جگہ پر اعتکاف کرے؟ عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہے؟ مثلاً عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چارپائی پر سو سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادات، کون سے اعمال کرے اور کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتی ہیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے مسائل آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو سے سیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ اس رمضان اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کیا اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو رمضان کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اس سے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال، یہ اعتکاف کریں کیسے؟ عورتیں کون سی جگہ پر اعتکاف کریں اور نیت کیسے کریں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 20ویں روزے میں غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے کے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس نے نماز عبادات کے لیے خاص کر رکھی تھی، یعنی جہاں پر وہ نماز وغیرہ ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی ایک جگہ خاص نہیں کر رکھی ہے، کبھی کسی روم میں پڑھ لی، کبھی کسی اور روم میں پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ خاص کر لے کہ آج سے یہ میری بیت مسجد ہے، یعنی گھر کی مسجد ہے، میں یہیں پر نماز عبادات وغیرہ کروں گی، تو وہ اس کی بیت مسجد ہو جائے گی۔ اور 20ویں روزے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہ وہاں پر بیٹھ جائے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اتنا ارادہ کر لے کہ میں سنت اعتکاف کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر نویت سنت الاعتکاف یہ کہہ لے۔ نیت کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ افطاری کر کے پھر اس میں جا کر بیٹھیں گی۔ اگر ایسا کیا تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیت مسجد میں داخل ہو جائے، افطاری وہیں پر بیٹھ کر کرے گی۔ اب وہ ہر اس چیز سے بچے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ اپنی بیت مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ شرعی عذر یعنی واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، غسل کی حاجت ہے، وضو کرنے جانا ہے، تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی
عذر کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ صرف افطاری کرنے کے لیے دوسرے گھر میں جا رہی ہے، دسترخوان پر جا رہی ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بیان کرتا چلوں کہ جو اسلامی بہنیں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس عشرے میں یہ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی، کہیں ان کے مخصوص ایام تو اس عشرے میں شروع نہیں ہو رہے ہیں حیض و نفاس کے، کیونکہ اگر ان کے ایام اس عشرے میں شروع ہو گئے، اعتکاف کی حالت میں حیض و نفاس آنا شروع ہو گیا، تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہے گا، یعنی اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے جو اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں، انہیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ اس عشرے میں ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی ہے۔ اگر ڈیٹ آ رہی ہے پھر وہ اعتکاف نہ کریں، اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ اعتکاف کرے تاکہ ان کا اعتکاف مکمل ہو سکے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حیض و نفاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، اس صورت میں ہم گھر کے کام کاج، جھاڑو پوچھا، گھر کے بکھرے ہوئے سامان سمیٹنا وغیرہ کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی بیت مسجد سے باہر آئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر اسے دینے والا نہیں ہے، یعنی ایک اسلامی بہن ہے، وہ یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے کوئی کھانا بنا کر دینے والا نہیں ہے، کیا میں خود کا کھانا خود بنا سکتی ہوں، اپنے لیے کھانا سحری اور افطاری خود بنا سکتی ہوں؟ تو اس صورت میں اجازت ہے، پہلے تو وہ کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ اسے کھانا وغیرہ مہیا کرے ان 10 دنوں میں۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ اپنا کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے اور روزہ رکھنا یہ شرط ہے اور کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، وہ کچن جا سکتی ہے، وہ اپنا کھانا بنائے اور وہاں سے کھانا لے کر مسجد بیت میں داخل ہو جائے اور وہاں پر جا کر وہ کھائے۔ لیکن اگر وہاں پر کسی اور کا بھی وہ کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں تو اس طرح اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اپنے لیے وہ کھانا وغیرہ اگر بنانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ہمارا شوہر ہم سے اگر بات کرے، اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بعض اسلامی بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے، میں اس سے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں۔ جی، آپ بالکل بات کر سکتی ہیں، ضرورت کی بات آپ کریں، فضول باتیں یعنی گھنٹوں آپ فون پر لگی ہوئی ہیں تو اس سے جو روحانیت ہے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے کہ ان 10 دنوں میں دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہوں کی بخشش نہیں لوں گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اپنے لیے جنت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ وقت
عبادات میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل میں، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے، یعنی زیادہ تر وقت آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ فضول باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالت اعتکاف میں ضرورت کی بات کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، آپ بات کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم بیڈ پر یا چارپائی پر سو سکتی ہیں یا نہیں، یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہم نیچے نہیں سو سکتی ہیں؟ تو بالکل سو سکتی ہیں، لیکن اپنے بیت مسجد میں وہ بیڈ اور چارپائی آپ کی بیت مسجد میں ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جو جگہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اعتکاف والی جگہ ہے، وہیں پر یہ چارپائی آپ لگا کر سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور روم میں جائیں گے یا روم کا جو حصہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بیڈ پر سو رہی ہیں تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو آپ کی بیت مسجد ہے وہیں پر آپ چارپائی لگا کر چارپائی پر سو سکتے ہیں، وہاں سے باہر نکل کر آپ اگر سوئیں گی تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ یہ چند ایک مسائل تھے۔ اسی طرح بعض خواتین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کتنی دیر سونا چاہیے، کتنا سونا چاہیے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ہمارا وقت عبادات میں گزرنا چاہیے، خاص کر جو طاق راتیں ہیں یہ تو ہمیں جاگ کر گزارنی ہے، چونکہ ایک مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ آخری عشرہ کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات ہوگی، 23 کی رات ہوگی، 25 کی رات ہوگی، 27 کی رات ہوگی، 29 کی رات ہوگی، یہ 5 راتیں جو ہیں یہ ہم نے جاگ کر عبادات میں گزار کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کم از کم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔